یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ میرے ذمہ جڑا موضوع انہوں نے آج صبح تو لایا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شہادت، کیونکہ 21 رمضان المبارک میں آپ کی شہادت ہے۔ ولید بن عتبہ ایک بہت بڑا پہلوان سی قریش دا، جد مقابلے آپ نے عربی دے اندر اشار پڑھے اور میدان نکلے۔ انہیں کیا علی شیر پڑھنے نال کچھ نہیں ہوندا، میدان چاہو۔ اور جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ میدان دے اندر اترے، آپ نے پہلے وار نالی اس بے ایمان دی گردن اڑا دی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا زاد بھائی میں، یہ کوئی شک نہیں، اس بات تو بھی ہر بندہ واقف ہے کہ جناب ابو طالب نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر مقام دے اوپر ساتھ دیتا ہے۔ آپ کثیر الاولاد اور قلیل المال، مطلب آپ دی اولاد زیادہ سی، مال تھوڑا سی، کیونکہ آپ ایک تاں معذور سن۔ آپ دا پیشہ جڑا سی مورخین نے نقل کیتا ہے، آپ دی عطر دی دکان سی۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی والدہ دا نام بھی فاطمہ ہے، آپ دی گھر والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم دا نام بھی فاطمہ ہے۔ آپ والد اور والدہ دونوں طرفوں ہاشمی اور قریشی نے، کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنے خاندان والیاں، قریشیاں اور ہاشمیاں، انہاں دونوں برادروں کی دعوت کی تھی۔ انہوں نے علاوہ اور کسے قبیلے دے لوگ نہیں سن، اور جمع کر کے دعوت کی تھی۔ اس تو بعد حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ تواڈے چوں کون کون ایسا شخص ہے جڑا میری بات کی تصدیق کرے گا اور میرا ساتھ دے گا۔ سب تو پہلے پورے مجمع چوں کلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ 3 دفعہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور 3 دفعہ ہی آپ کھڑے ہوئے۔ اور پھر بدر دے میدان دے اندر جس وقت آپ میدان اترے، اگر بدر دی تاریخ پڑھیے، قرآن دی تفسیر پڑھیے، مفسرین نے جڑی روایات نقل فرمائیاں پڑھیے، انہاں دی روشنی بدر سب تو زیادہ جنہ کافراں نو جہنم رسید کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات ہے۔ بلکہ جس طرح بدر دے میدان ولید بن عتبہ جیسے سردار نو آپ نے جہنم رسید فرمایا، اسی طرح خیبر دے مقام دے اوپر بھی کفار دا 110 سالہ پہلوان اور مقابلے چاہے تے سامنے حضرت علی المرتضی ہے، انہیں دیکھیا، انہیں کہتے چھوٹا جہاں نوجوان ہے، سرکار دی طرف مخاطب کر کے آکھن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹے جے پہلوان نو میرے مقابلے بھیج رہے ہو؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا گل چھوڑ، میری والدہ نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، اور حیدر کرار وہ ہے جہدے ہاتھ 10 تلواراں ٹوٹ جاندیاں لیکن آپ دی قوت دے اندر کوئی فرق نہیں آندا۔ آپ نے ایک ہی حملہ فرمایا وار دے نال، اور جس وقت 110 سالہ پہلوان زمین تے گریا نا، زخمی ہویا، انہیں اپنے لوگوں نے آکھیا او لوگو گل سنو، عرب والے ہو، میں تانوں نصیحت کر کے جا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے پہلوان دا مقابلہ نہ کریے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ساری زندگی حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی اتباع فرمائی، سرکار نال محبت فرمائی، اس انداز کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی نا،
علی المرتضیٰ نے فرمایا علی میرے بستر دے اوپر لیٹ جا. حضرت علی المرتضیٰ گئے بار تلواراں نے. کہنا مطلب کریم آپ تو پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا علی ایک ہی اتنا بے غم ہو کے بے فکر ہو کے تسی سو گئے سرکار دے بستر دے؟ فرمایا گل چھڑو, مینوں سرکار نے فرمایا سی علی اے میرا بستر ایتھے سو جا, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قباء دے مقام دے اوپر تیرا انتظار کراں گا. مینوں یقین ہو گیا کہ جدوں تک میں انہاں دی امانتاں انہاں نوں لٹا کے قباء دے مقام تک نہیں پہنچدا علی المرتضیٰ نوں موت نہیں آ سکتی. اور حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے, حضرت ابوبکر صدیق بھی راوی نے اور بھی بہت سارے صحابہ راوی نے, کہ جس وقت حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جدوں تک تو قباء دے مقام تے نہیں پہنچے گا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی داخل نہیں ہوں گا. 15 یا 16 دن حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ دا انتظار فرمایا, قباء دے مقام دے اوپر قیام بھی فرمایا. جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ آئے, باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت نقل فرمائی کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدمہ نال چل کے علی المرتضیٰ دی طرف آئے, آ کے آپ نو سینے نال لایا, آپ دی پیشانی دے اوپر بوسہ دیتا, اور آپ دے بلکہ ایک روایت تے اتنے تک بھی ملتی ہے نا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ دے کپڑے تو غرد غبار جھاڑیا, جس طرح والد اپنے بچیاں نو جس وقت بچہ باہروں کھیل کے آئے بچے دے اوپر سارا جناب غرد غبار ہوئے مٹی ہوئے, والدین والد ہوئے یا والدہ یقیناً اپنے بچے دے کپڑے جھاڑ دے. اور یہ کوئی شک نہیں کیونکہ آپ دی تربیت بھی حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی. آپ نے آپ دا پورا لباس کپڑے جھاڑ کے آپ نے بٹھایا, فرمایا علی تے بیٹھ جا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کہ میں بیٹھ گیا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیر مبارک اس طرح پھڑیا, چل چل کے سفر دی تھکاوٹ اور پیراں دے اوپر چھالے پڑ چکے سن. فرمایا کہ سرکار نے اپنے ہاتھ دے اوپر اپنا لعاب دہن رکھیا اور میرے پیراں دے اوپر لایا. سرکار دے لعاب دہن لان دی دیر سی. فرمایا کتھے گئے تھکاوٹ, کتھے گئے زخم, کتھے گئے چھالے, اور فرمایا کہ اس تو بعد ہمیشہ میرے قدم ہر میدان دے اندر اگے دے بڑھے, کدی پیچھے دی طرف نہیں ہٹے, بلکہ احد دے مقام دے اوپر جس وقت کفار نے سرکار دی طرف بڑھے نا پیش قدمی شروع کی تھی, سرکار نے دیکھا سامنے علی المرتضیٰ صاحب, سرکار نے فرمایا علی تعال ادھر آئے انہوں روک. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 دفعہ انہوں نے روکیا, اتنا جرت اور بہادری دے نال کہ سارے دا سارا لشکر پیچھے ہٹ گیا. اور اس تو بعد حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ دے سینے دے اوپر ہاتھ پھیریا, فرمایا علی دنیا دی کوئی طاقت تینوں جھکا نہیں سکتی. بلکہ صرف یہ نہیں, اگر خیبر دا مقام ہے تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ہو گئے جس وقت قلعہ فتح نہیں ہو رہا, سرکار نے فرمایا کہ صبح میں اسلام دا پرچم, اسلام دا علم, اسلام دا جھنڈا اس نوجوان دے ہاتھ داں گا جہدے نال اللہ بھی محبت کر دے, اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کر دے, جہدے تے میں بھی راضی, مالک کائنات بھی راضی, اور جہدے ہاتھ تے اللہ رب العزت فتح اور کامیابی عطا فرمان گے. صحابہ اکرام مختلف روایات نے, صحابہ اکرام ساری رات ہر صحابی سجدے سر رکھ کے دعا کرتا رہا, یا اللہ اے مقام, اے اعزاز, اے سعادت مینوں عطا فرما. جس وقت صبح ہوئی سرکار نے فرمایا آئینہ علی, علی کتنے نے, علی نے بلایا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ علی المرتضیٰ آپ کی اکھاں نوں تکلیف ہے, آپ نے تے جماعت نہ لا کے نماز بھی نہیں پڑھی, آپ نے تے نماز بھی خیمے دے اندر ادا فرمائیے. اور سرکار نے فرمایا علی نو لے آیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ نو باقاعدہ آپ 2 صحابہ دے کندھے دے اوپر ہاتھ رکھ کے آئے. جس وقت سامنے آئے سرکار نے فرمایا علی اسلام دا پرچم پکڑ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ تن من دھن سارا کچھ یا رسول اللہ آپ تو قربان, کوئی انکار نہیں. یا رسول اللہ اکھاں نوں شدید تکلیف ہے. سرکار علی المرتضیٰ فرماندے سرکار نے اپنا لعاب دہن اپنی انگلی دے رکھیا, میری اکھاں چ پایا. علی المرتضیٰ فرماندے کہ سرکار دا لعاب دہن فان دی دیر سی, کتھے گئی تکلیف, کتھے گیا جناب وہ ساری اکھاں دی تکلیف, اور جڑیاں اکھاں نوں اتنا شدید تکلیف درد سارا کچھ ختم ہو گیا.
اور بنائی اس طرح کہ جس طرح اگر رات دی تاریخی دے اندر بھی مینوں اس طرح محسوس ہوتا تھی جس طرح دن دے 12 بجے روشن دن دی روشنی کسی نو نظر آندا ہے. اور فرمایا کہ پھر ہمیشہ اسلام دی سربلندی واسطے علی المرتضیٰ دی نظر اور علی المرتضیٰ دے قدم اگے بڑھے، پیچھے دی طرف کدی نہیں ہٹے، بلکہ ایک مقام تے وہ بھی آیا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جا فلاں مقام دے اوپر تینوں ایک عورت ملے گی، اس عورت دے کول ایک خط ہوئے گا اور وہ خط لے کے تے واپس آ جانا ہے. سرکار آپ دے نال 2 صحابہ اور بھی نے. جس وقت آپ اس مقام دے اوپر پہنچے نا، دیکھیا اسی طرح عورت اٹھ دے اوپر سوار جا رہی ہے. آپ نے روکیا، بی بی رک جا، وہ دے سامان دی تلاشی لئی، اور جس وقت تلاشی لئی کچھ نہ نکلیا، آپ نے فرمایا کہ بی بی خط تیرے کول ہے، وہ خط دے دے. حضرت عبد الرحمن فرمان لگے بھائی علی آپ یہ کپڑے دی تلاشی بھی کیتی ہے اور یہ اٹھ دی تلاشی بھی کیتی ہے، ہر ایک چیز دی تلاشی کیتی ہے، یہ کوئی خط ہے نہیں. وہ آخر لگی میرے کو خط تے کوئی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے پتہ ہے کی فرمایا کی کہندے ہو؟ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو آخیا علی فلاں مقام دے تینوں عورت ملے گی اور او دے کول خط ہے، خط لے کے آ. اور تسی کہندے کہ آپ یہ سامان دی تلاشی کیتی تے کوئی خط نہیں. مولا علی کرم اللہ کریم، مولا علی کرم اللہ کریم آپ نے پتہ ہے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا بی بی گل سن. سرکار نے فرمایا تیرے کول خط ہے اور اس مقام دے اوپر تم ملے گی. ٹھیک اس مقام دے اوپر تیری ساڈی ملاقات ہوئی اور تو کہنی ہے میرے کول خط نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر خط نہیں دیں گی آپ نے فرمایا کہ میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا. جدو آپ انہیں اس عورت نے گل سنی نا، انہیں آخر جی اچھا اس طرح کرو، پرے نو منہ کرو. آپ نے پرے نو منہ کر لیا، انہیں اپنے وال کھولے، خط کاٹ کے دے دیتا. اور یہ تو 2 مسئلے سمجھ آئے. پہلی بات کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا عقیدہ اور مسلک یہی سی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دے علم عطا فرمایا. دوسری بات حضور رحمت کائنات جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دیوار دے پیچھے دے علم نہیں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مدینہ منورہ، اور یہ مقام مدینہ منورہ تو کم و پیش 70 میل دے فاصلے دے، بلکہ بعض مورخین نے لکھیا کہ 100 میل دا فاصلہ ہے. اتنا فاصلے دے اوپر عورت ملی، عورت تو خط ملیا. اس تو عقیدہ کی سمجھ آیا، مسئلہ کی سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو ہر چیز دا علم عطا فرمایا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ دا عقیدہ اور مسلک بھی یہی ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو غیب دا علم عطا فرمایا. تیسری بات حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دا نام لینا بھی عبادت ہے. اہل سنت دا عقیدہ نظریہ ہے کہ علی المرتضیٰ دا نام لینا بھی عبادت. سرکار نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ فرمایا کہ میری اور علی المرتضیٰ دی مثال اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دی مثال ہے. فرمایا کہ اتنا ایک ہے میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور میں اپنے بھائی علی المرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق، بلکہ جس وقت سرکار ہجرت فرما کے آئے نا، اصحاب رسول جڑے مہاجر صحابہ سن، سرکار نے انصار نو بلایا، فرمایا فلاں بن فلاں یہ تیرا بھائی، فلاں بن فلاں یہ تیرا بھائی، فلاں بن فلاں یہ تیرا بھائی. سارے صحابہ نو سرکار نے تقسیم کر دیتا. جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کلے رہ گئے نا، تے آخر کار حضرت علی المرتضیٰ بول پہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سارے نو تقسیم فرما دیتا ہے، ایک مہاجر ایک انصار دا بھائی بنا دیتا ہے. یا رسول اللہ سارے انصار بھی چلے گئے، مہاجر بھی چلے گئے، تے میں فرمایا علی تو دنیا بھی میرا بھائی تے آخرت بھی میرا بھائی. یہ مقام اعزاز کسی نو حاصل ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی ذات اقدس ہے. اور 21 رمضان المبارک آپ دا یوم شہادت ہے. اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اساں سارے نو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ دے نقش قدم دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے، آپ دی ایک ایک سنت دے اوپر عمل کر دی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ نال سچی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، علی المرتضیٰ آپ قاری قرآن، قرآن دے قاری، 5 وقت نماز دے پابند، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار، جڑا علی دے منن والا ہے، علی دے منن والا او ہو سکتا ہے جڑا علی دی ہر سنت پر عمل کرے۔ کوئی بھنگ پی کے آکے میں جناب حیدری ہاں، وہ حیدری نہیں ہو سکتا۔ حیدر کرار دا عقیدہ مسئلہ کہ ہے کہ علی المرتضیٰ دا اعلان فرمانے ہی ہے کہ جنہیں سرکار نال محبت کی تھی وہ علی دے منن والا ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ساری زندگی سرکار نال وفا کی تھی، اور امت مسلمہ دے اوپر علی المرتضیٰ دا احسان ہے کہ علی المرتضیٰ جتھے صرف ناب دے بانی نے، اتھے اگر فقہ دا بھی کوئی بانی ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات ہے۔ سرکار نے فرمایا خداہم علی، علی المرتضیٰ تو بڑا فیصلے کرنے والا اور کوئی نہیں۔ علی کائنات اگر سب تو بڑے کوئی فیصلے کرنے والی ذات ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ اور پھر علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق نو اپنا امام منیا ہے۔ جڑا علی نو مند ہے انہوں ابو بکر صدیق نو بھی مننا پائے گا، انہوں عمر فاروق نے بھی مننا پائے گا، انہوں علی المرتضیٰ نے بھی مننا پائے گا۔ دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی لاڈلی صاحبزادی، اور علی المرتضیٰ دی زوجہ مطہرہ نے، اور حسنین کریمین دی والدہ ماجدہ نے آپ دے جنازے دی باری آئی۔ جس وقت آپ دا جنازہ سامنے پہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت علی ابو بکر صدیق نے خود فرمایا علی جنازہ حضور دی بیٹی دا جنازہ ہے، آپ دی زوجہ دا جنازہ ہے، آپ جنازہ پڑھاؤ۔ علی المرتضیٰ نے پتہ ہے کی فرمایا کہ باتیں ہے بھائی ابو بکر، آپ دی بات اپنی جگہ دے درست، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے، سرکار نے فرمایا کہ جس مقام دے اوپر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جتھے ابو بکر موجود ہون اتھے کسی نے اجازت نہیں کوئی مصلی دے اوپر کھڑا ہو۔